آج ہم کچھ خاص اشعار پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک عقیدت مندانہ کلام ہے، محبت برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کچھ منتخب مصرے ہیں جن پر آج ہم غور کریں گے۔ کلام کچھ یوں ہے، میں دہرا دیتا ہوں: باطل کو کہہ دو عاشقوں کا امتحان نہ لے۔ اور پھر تکرار ہے: باطل کو کہہ دو عاشقوں کا امتحان نہ لے، امتحان نہ لے، امتحان نہ لے۔ پھر اگلا بند: ہم جان دیں گے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، ہم جان دیں گے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ اور آخر میں: سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں، سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں۔ اچھا، تو پہلی ہی سطر میں ایک طرح کا چیلنج ہے: باطل کو کہہ دو۔ یہاں یہ باطل کیا ہے؟ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ عاشقوں کا امتحان نہ لے، اس میں کیسا انداز ہے؟ کافی شدید لگتا ہے۔ جی بالکل، یہاں باطل کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی عام طور پر اس سے مراد جھوٹ، برائی یا وہ قوتیں لی جاتی ہیں جو حق کے مخالف ہوں۔ صحیح۔ اور عاشقوں سے ظاہر ہے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف اشارہ ہے۔ تو ایک واضح تفریق ہے، ایک حد بندی ہے۔ ہاں، ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ بالکل۔ اور یہ جو تکرار ہے نا، امتحان نہ لے، امتحان نہ لے، یہ صرف گزارش نہیں لگتی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس میں ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ کا عنصر ہے، جیسے کہا جا رہا ہو کہ بس اب حد ہو گئی۔ کافی پرزور انداز ہے۔ اور پھر فوراً بعد اگلی سطر آتی ہے: ہم جان دیں گے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے، مطلب انتہائی قربانی کا اعلان۔ جی ہاں، یہ براہ راست اسی محبت کا اظہار ہے جس کا ذکر پہلے عاشقوں کہہ کر کیا گیا۔ یہ صرف جذبات نہیں ہے، یہ عمل کا اعلان ہے۔ عمل کا؟ جی، یعنی یہ محبت اتنی گہری ہے، اتنی سچی ہے کہ اس کے لیے سب سے قیمتی چیز یعنی جان وہ بھی دی جا سکتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ان کی عزت پر ایک طرح سے حتمی وفاداری کا عہد ہے۔ اچھا، تو پہلے للکار، پھر قربانی کا یہ عزم، یہ سب جڑ کر کہاں لے جاتا ہے؟ آخری مصرے ہیں: سرکار کا نوکر ہوں، کوئی عام نہیں ہوں۔ یہاں سرکار کون ہے اور عام نہیں ہوں کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں، یہاں سرکار کا لفظ جو بہت عزت و تکریم کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے ہے۔ تو کہنے والا خود کو سرکار کا نوکر کہہ رہا ہے۔ نوکر؟ جی، اور یہ دلچسپ بات ہے۔ عام طور پر نوکر یا غلام ہونا ایک کمتر حیثیت سمجھی جاتی ہے، لیکن یہاں معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی یہ نوکری، یہ غلامی باعث فخر ہے۔ بالکل۔ اگلا ٹکڑا دیکھیں نا، کوئی عام نہیں ہوں، یہ اسی بات کو واضح کرتا ہے۔ یہ نسبت، یہ تعلق، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم ہونا، یہ ایک خاص مقام عطا کرتا ہے، ایک منفرد شناخت دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ عام آدمی سے ممتاز ہونے کا ایک اعلان ہے جس کی بنیاد یہی خدمت ہے؟ جی ہاں، اس میں عاجزی تو ہے، لیکن ساتھ ہی ایک روحانی قسم کا فخر بھی ہے، ایک اعزاز ہے۔ یہ خدمت ایک تمغہ ہے، کوئی بوجھ نہیں۔ تو اگر ہم ان سب کو ملا کر دیکھیں، ان اشعار میں ایک تو گہری محبت کا اظہار ہے، پھر اس محبت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، یعنی باطل، اس کے خلاف ایک دفاعی انداز ہے۔ صحیح۔ پھر اس محبت کے لیے جان تک دینے کی مکمل آمادگی ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں اس تعلق سے، اس نسبت غلامی سے ملنے والی ایک بہت ہی خاص، ایک باعث فخر شناخت کا احساس ہے۔ یہ سب کچھ ان چند مصروں میں سمو دیا گیا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور بھی کرتا ہے۔ ایک آخری نقطہ جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ کلام اور اس طرح کا دوسرا کلام بھی عقیدت کے اظہار کے لیے بہت ہی مضبوط، جذباتی زبان استعمال کرتا ہے۔ جی، بہت پرجوش۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ اس طرح کا جو اظہار ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ان جذبات میں شریک ہیں، ان کی شناخت کو، ان کی کمیونٹی کے احساس کو کیسے بناتا ہے، کیسے مضبوط کرتا ہے؟ یہ جذبات انہیں آپس میں کیسے جوڑتے ہیں؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو یہیں تک تھی۔